مجھے غیبتوں سے بچایا الہی، بچوں چغلیوں سے صدایا الہی۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اپنے سلسلے غیبت کی مثالیں، اس کے اندر بچوں کے حوالے سے بچوں کے بارے میں کی جانے والی غیبتوں کے بارے میں سنیں گے۔ جی ہاں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بچوں کے بارے میں غیبت؟ جی ہاں، بچوں کے بارے میں بھی غیبت کی جاتی ہے ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے گفتگو کے اندر، جہاں ہم اور کئی غیبتوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اسی طرح ہم بچوں کی بھی غیبتیں کرنے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایا ناز کتاب غیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ نمبر 52 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح بچے کے ساتھ جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں، اسی طرح اس کی غیبت کی بھی ممانعت ہے، خواہ ایک ہی دن کا بچہ ہو، بلا مصلحت شرعی اس کی بھی برائی بیان نہ کی جائے۔ ماں باپ اور گھر کے دیگر افراد کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ان کو چاہیے کہ بلا ضرورت اپنے بچوں کو پیچھے سے اور منہ پر بھی ضدی، شرارتی، ماں باپ کا نافرمان وغیرہ نہ کہا کریں، اس سے بھی بچوں کی غیبت ہوتی ہے اور یہ بھی ہمیں گناہوں میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اور ہم نے غیبت کی عذاب، غیبت کی جو تباہ کاریاں ہیں، غیبت کے حرام ہونے کے حوالے سے ہم ہر سلسلے کے اندر اس کے بارے میں سنتے بھی ہیں، آج بھی ہم سنیں گے کہ غیبت کرنا کس قدر سخت اور ناجائز کام ہے۔ اس سے پہلے ہم بچوں کے ساتھ جو غیبت کی جاتی ہے، بچوں کے ساتھ، بچوں کے حوالے سے جو غیبت کی جاتی ہے، اس کی چند مثالیں سنیں گے، اور آخر میں ہم غیبت کی تباہ کاریوں کے حوالے سے ایک روایت یا ایک حدیث سنیں گے۔ بہرحال پاگل ہو یا سمجھدار، بالغ ہو یا نابالغ، بوڑھا ہو یا دودھ پیتا بچہ، ہر ایک کی غیبت سے بچنا چاہیے۔ بچوں کی غیبتوں کی بے شمار مثالیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان کی غیبت کے گناہ ہونے کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہوتی ہے، جو منہ میں آیا بول دیا جاتا ہے۔ آئیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی مایا ناز کتاب غیبت کی تباہ کاریوں میں غیبتوں کی جہاں مثالیں بیان کی ہیں، وہاں پر بچوں کی بھی غیبت کی چند مثالیں بیان کی ہیں۔ ہم آئیے سنتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے، بستر گندا کر دیتا ہے، اتنا بڑا ہو گیا مگر تمیز ہی نہیں آئی، اس کو جھوٹ کی عادت پڑ گئی ہے، چھوٹی بہن کو نوچتا ہے، چھوٹے منع کو گود میں لو تو بڑا حسد کرتا ہے، دونوں منع ایک دوسرے کی چغلیاں کھاتے رہتے ہیں، چھوٹا پڑھائی میں بہت ذہین ہے مگر بڑا 18 سال کا ہوا ابھی تک کن ذہن ہے، ماں کو بہت تنگ کرتا ہے، منی رات کو بہت چیختی ہے، نہ سوتی ہے نہ کسی کو سونے دیتی ہے، منع نے غصے میں لات مار کر پانی کا کولر الٹ دیا، بہت چڑچڑا ہو گیا ہے، بات بات پر روٹھ جاتا ہے، روزانہ کھانے کے وقت جھگڑتا ہے، پڑھنے میں کمزور ہے، بڑی بچی نے چھوٹی والی کو بال کھینچ کر گرا دیا، بس لڑتا ہی رہتا ہے، صبح اٹھا اٹھا کر تھک جاتے ہیں مگر جواب نہیں دیتا۔ یہ چند مثالیں جو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بیان کی، ہم غور کریں، ہم توجہ کریں، کیا ہمارے گھروں کے اندر یہ باتیں کی جاتی ہیں، یہ مثالیں بیان کی جاتی ہیں؟ غیبت کس قدر تباہ کن ہے۔ چنانچہ غیبت کی تباہ کاری تو دیکھیے کہ مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا حاتم اعصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ غیبت کرنے والا جہنم میں بندر کی شکل میں بدل جائے گا، جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل جائے گا، اور حاسد جہنم میں سور کی شکل میں بدل جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں غیبت کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔